بندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ کھلائے گا، ہر حال میں نہیں کھاؤ گا تو مار کے کھلائے گا۔ اس سے زیادہ عبادت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بذل الاستطاعہ۔ بذل کے معنی آتے ہیں خرچ کرنا، اور استطاعت کے معنی ہے طاقت۔ تو بذل الاستطاعہ کا ترجمہ ہوا اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرنا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو طاقت عطا فرمائی، جوان اپنی جوانی کے اعتبار سے، بوڑھا اپنے بڑھاپے کے اعتبار سے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے، اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا، اپنی طاقت کے اعتبار سے، طاقت سے زیادہ نہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے اسی کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اسی کی طاقت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرائض ہمارے اوپر دیے ہیں وہ تمام انسانوں کی طاقتوں کا خیال رکھ کر کے۔ آپ دیکھیں گے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہے، فجر میں 2 رکعت فرض ہے۔ عصر کا وقت جو ہوتا ہے بڑی مشغولی کا وقت ہوتا ہے تاجروں کے لیے، سامان کو سمیٹنا ہے، جو بچا اچا ہے بیچ کے نکل جانا ہے، کوئی دیہات سے آتا ہے، کوئی قصی قصبہ سے آتا ہے، کوئی قریہ سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، سامان کو بیچ کر کے جلدی دن نکلنا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ نہیں رکھا، صرف 4 رکعت فرض مؤکدہ نہیں ہے۔ مغرب کا ٹائم اور مشغولی کا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت ہی فرض کر دیا، ادھر گھٹایا، اور 2 رکعت سنت رکھی۔ اب دیکھیے مشغولی کا وقت ہے، انسان الجھن میں ہو جائے گا، انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت سنت رکھی، 3 رکعت فرض رکھا۔ اور عشاء کا ٹائم بہت اطمینان کا ٹائم ہے اطمینان کا ٹائم، تو 4 رکعت فرض رکھا، 2 رکعت وتر سنت رکھا۔ اب دیکھا کہ سنت مؤکدہ نہیں رکھا اس سے پہلے، تو 3 رکعت وتر بھی اللہ نے رکھ دیا ساتھ میں، مل جلا کر کے وہ فارغ کا ٹائم ہے تو وہاں بھی 4 رکعت، اور ادھر ہو گیا 5 4 9 رکعتیں بن گئی۔ فجر کا ٹائم انسان جو ہے سو کر اٹھتا ہے، بہت زیادہ بشاشت نہیں رہتی ہے، انسان جو ہے مکمل طور پہ تیار نہیں رہتا ہے، تو 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے۔ اور سنت بھی کہا کہ مختصر آیتیں اس کے اندر پڑھنا ہے، طویل طویل صورتیں پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ فجر کی سنت میں عام طور پہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق الناس، تبت یدا، اذا جاء، یہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، یہ فجر کی سنت میں یہ سنت ہے۔ حج کرنا اس کے لیے جگہ متعین ہے، جانا پڑتا وہاں، تو اللہ نے سب پر فرض نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے جو حج فرض کیا ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، نانو نفقہ، بال بچوں کا خرچہ سب کو دے کر
اور آنے تک بھی پیسہ بچ جائے بال بچوں کا اتنا بچ جائے، اس کے بعد آنے اور جانے کا کرایہ موجود ہو اور سفر بھی مامون ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی میں فرض کیا۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا کہ جب پیسہ جمع ہوگا تب جانا پڑے گا، یا ہر 5 سال میں جانا پڑے گا، ہر 10 سال میں جانا پڑے گا، تو انسان مشقت میں مبتلا ہو جاتا۔ تو انسانوں کی طاقت اور اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مال کا خرچ کرنا ہے، وہاں جانا ہے، ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہوگا نہیں، ہر ایک کے اوپر اگر حج فرض کر دیا جاتا تو بڑی مشقت کا سبب بن جاتا۔ تو ایک مرتبہ زندگی میں اللہ نے فرض کیا، وہ بھی کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھیں گے، کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو انسانوں کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا ہو۔ زکوٰۃ وہ بھی سال میں اللہ نے فرض کیا، اور وہ بھی نہیں کہا کہ ہر آدمی زکوٰۃ نکالے، جس کے پاس 2 روپیہ ہے، 3 روپیہ، 4 روپیہ، 5 روپیہ، ہر آدمی کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، یہ اللہ نے لازم نہیں کیا۔ یہ خاص نصاب مقرر کیا کہ وہاں تک اگر تمہارا مال پہنچ جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ غریبوں کو دے دینا۔ روزہ 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، لیکن کہا کہ اگر بیمار ہے فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا، مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا۔ یہ اتنی اللہ تعالیٰ رعایت کر رہے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو رمضان کا مہینہ پایا، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اسے روزہ رکھنے کی مشقت ہے تو وہ روزہ نہیں رکھا، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، اسے چاہیے کہ بعد میں وہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے، وہ سفر سے واپس آ جائے تو بعد میں قضا کر لے گا۔ یہ انسانوں کی رعایت کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بھی چیزیں فرض کی ہیں ہماری رعایت کر کے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو جو چاہتا حکم نافذ کر سکتا تھا، اس کو کون روکنے والا ہے؟ وہ کہتا کہ روزہ جو ہے ہر ایک دن چھوڑ کے رکھو، رکھنا پڑتا۔ پانچ وقت کی نماز ہے، 50 اللہ نے فرض کیا، وہ تو امت محمدیہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ساقط کر دیا، اور پھر بھی اللہ نے فرمایا جو 5 پڑھے گا میں اسے 50 ہی کا ثواب دوں گا۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے وہ ہمارے حالات اور ہماری طاقت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی طاقت کو خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کر سکے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی کہ رات میں اٹھ کر کے ہم تہجد پڑھ سکے تو ہمیں چاہیے کہ اس طاقت کو استعمال کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے اس بنیاد پر کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بذل الاستطاعہ، طاقت کو خرچ کرنا، یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جانا اور اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب انسان اختیار کرتا ہے، نتیجہ اس کے بعد اللہ دیتے ہیں۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی دنیا میں نتیجہ لانے پر قادر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔
لیکن عمومی عادت اللہ کی یہی ہے کہ جب انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد نتیجہ ہے۔ جہاں انسان کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے وہاں صرف وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، چل جائے گا؟ اگر صرف وظیفہ پڑھنے سے کام چل جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لاتے، صحابہ کرام کو مکہ سے حبشہ نہیں بھیجتے، وہاں سے بدر میں نہیں جاتے، وہاں سے احد میں نہیں جاتے، خیبر میں نہیں جاتے، تبوک میں نہیں جاتے، یرموک میں نہیں جاتے۔ معلوم ہوا کہ دنیا دار الاسباب ہے، دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ بدر کے میدان میں جب صف لگ گئی تھی، صف لگانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپر میں چلے گئے اور وہاں جا کے دعا مانگنے لگے، یا رب یا رب، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹی طاقت، چھوٹے لوگ، کم تعداد میں 313، اگر یہ لوگ شکست کھا گئے تو قیامت تک اللہ تیرا نام لینے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اے اللہ تو ہی فتح دینے والا ہے، تو ہی کامیاب کرنے والا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے اسباب کو اختیار کیا، صف لگائی، میدان جہاد کو تیار کیا، اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے گئے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کو استعمال کرنا۔ نوجوان ہے وہ بھیک مانگتا ہے، وہ اللہ بڑا ناراض، کیوں؟ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ جاؤ کماؤ، طاقت کو استعمال کرو۔ نہیں، اللہ کھلانے والا ہے، یقیناً اللہ کھلانے والا ہے، کھلائے گا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، سب طرح کھلائے گا۔ شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ استاد نے کہا اپنے طالب علموں سے کہ اللہ کھلائے گا، ہر حال میں نہیں کھاؤ گا تو مار کے کھلائے گا۔ کہیں کیسے ہوگا؟ اس نے ٹھان لیا کہ ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے، چلا گیا قبرستان اور چھپ گیا، لوگ تلاش کر رہے، ملا ہی نہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن تلاش کر رہے ہیں، لوگ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہم کھانا ہی نہیں کھاتے، دیکھتے اللہ کھلاتا ہم کو کیسے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک علاقے میں دعوت ہو رہی تھی تو چور لوگ گیا تھا، پورا ڈیگ ہی اٹھا کر کے بھاگ گیا تھا۔ اب وہ لوگ قبرستان کے قریب پہنچا، کھانے کھانے بیٹھا تو لوگ بولے یار کیا معلوم ہے کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا ہے، پہلے کسی کو چکھوا لیں گے اس کے بعد کھائیں گے۔ اتفاق سے آدمی بیٹھا ہوا ہے تو کبھی نہ کبھی تو کھانستا ہی کھانستا ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پر انسان کو بہت سانس رکے ہوا ہے، اب اس کو لگ رہا کہ یہاں کو آیا ہوا ہے، اس نے کھانسا تو اس کو لگا، چوروں کو لگا کہ یہاں کو آدمی چھپا ہوا ہے، تلاش کیا تو وہ مل گیا، پکڑ کے لایا اس کو، کہا چل کھا، کہا نہیں کھائیں گے، کہا کھانا پڑے گا، کہا بالکل نہیں کھائیں گے۔ جو مارنا شروع کیا اس کو، مار مار، کہاں کھائیں گے، مار تو ایک لقمہ کھایا، اب مکہ مارے، کھا دیکھتے ہیں اس میں زہر ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں یقین آ گیا کہ کھلائے گا تو پکا اللہ، چاہے خوشی سے کھاؤ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین و آسمان میں جو بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ ہم اس کی روزی ہم دیں گے، یہ اللہ نے اپنا وعدہ رکھا ہے، لیکن ایک ہے عزت کے ساتھ، ایک ہے ذلت کے ساتھ۔ ابراہیم نے آدم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی تھے، وہ گھر بیٹھے رہتے تھے، بھائی جاؤ کمانے جاؤ، ان کی اہلیہ بولتی بھائی کمانے تو جاؤ، کم سے کم صرف تسبیح بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہتا ہے، ارے اللہ تو کھلا رہا ہے، کوئی نہیں تو لا ہی دیتا ہے۔ بڑا سمجھایا تو وہ گئے، 2-4 دن کے بعد دیکھا واپس آ گئے، تو ملاقات ہوئی، ابراہیم نے آدم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا بھائی کیا ہوا، پھر واپس آ گئے؟ کہ نہیں ایک واقعہ پیش آیا۔ بولا کیا ہوا؟ کہا بس ایک واقعہ بڑا عجیب غریب پیش آیا، میرا ذہن چلا، بس میں واپس آ گیا۔ بولا ہوا کیا؟ کہ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک نابینا پرندہ ہے، معذور ہے، دوسرا پرندہ آتا ہے اور اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھلاتا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ جو اللہ نابینا کو کھلائے گا تو مجھے نہیں کھلائے گا۔
تو ابراہیم نے ادھم نے فرمایا کہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم نابینا پرندہ بننا پسند کر گئے، لیکن وہ پرندہ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے وہ بننا تم پسند نہیں کیے۔ اسلام میں مطلوب یہ ہے کہ تم خود بھی نفع کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ زیادہ مومن کی علامت ہے۔ بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کو استعمال کرنا، اپنے اسباب کو اختیار کرنا۔ جو اسباب کو اختیار نہیں کرتا ہے اللہ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بذل الاستطاعہ، طاقت کو صرف کرنا، طاقت کو استعمال کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، قوت کو استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن موضوع کے تناظر میں اور حالات کے تناظر میں بہت سارے باتیں انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں مطالعہ ضرور انسان کو کرنی چاہیے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ بہت سارے باتیں انسان بتا نہیں سکتا ہے، لیکن بذل الاستطاعہ کے تحت بہت سارے روایتیں ہیں جسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جو اللہ نے اسے قوت عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والمحرم۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں بڑھاپے سے، آپ کی پناہ مانگتے ہیں سستی سے۔ سست کون ہوگا؟ جو طاقت استعمال نہیں کرے گا۔ باضابطہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے کہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم سستی سے۔ انسان جب سست ہوتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سست مزاج بننا یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہے کہ چاق و چوبند وہ رہے۔ یہ منافقین کا مزاج یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ مذبذبین الی ذالک الی ہؤلاء ولا ہؤلاء، یہ منافقین کا کام ہے سستی کے ساتھ۔ تو مومن کا کام ہے چاق و چوبند رہنا۔ مومن کا کام ہے لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، بار بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ چاق و چوبند رہے گا تب تو اسباب اختیار کرے گا، تب تو دھوکہ نہیں کھائے گا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ تو ان حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسباب کو اختیار کرے، اپنے حالات کے اعتبار سے اسباب کو اختیار کرے اور بذل الاستطاعہ پر عمل کرے، طاقت کو صرف کریں، عبادات میں اللہ کی مرضیات کے اعتبار سے اپنی جوانی کو، بڑھاپے کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عمر بچی ہے اس کو آدمی کو چاہیے کہ طاقت کے اعتبار سے عبادت کرے۔ طاقت سے زیادہ عبادت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بخاری میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا رات بھر جاگتے ہیں دن میں روزہ رکھتے۔ تو آدمی رات بھر جاگے گا، عبادت کرے گا، دن میں روزہ رکھے گا تو بہت سارے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور کو معلوم ہوا، ان کی والدہ محترمہ نے شکایت کی۔ حضور نے کہا کہ عمر ایک کام کرو، مہینے میں 3 دن روزہ رکھو۔ کہ حضور مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ کہ نہیں، مہینے میں 3 دن ٹھیک ہے۔ کہ حضور آپ اجازت دے تو مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر صوم داؤدی رکھو، 1 دن کھانا کھاؤ، 1 دن روزہ رکھو۔ یہ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے۔ رات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ دیر سو جاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب طاقت دے تو کچھ دیر عبادت کر لو، یہ رات کے حصوں کو متعین کر لو۔
پھر حضور نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولجسدک علیک حقا، تمہارے اوپر تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر رات بھر عبادت کرو گے تو بیوی کا حق ادا نہیں ہوگا، دن میں روزانہ روزہ رکھو گے تو مہمانوں کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر رات بھر جاگو گے تو جسم کا حق ادا نہیں ہوگا، طاقت کمزور ہو جائے گی، آنکھیں کمزور ہو جائے گی، دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر ہم رات بھر روزانہ جاگیں گے تو یقیناً جنت کو تو اعلیٰ پا لیں گے، لیکن ہماری بینائی میں کمزوری آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ کہ حضور وہ خاتون ہے جس کے نماز کا، جس کے روزوں کا بڑا تذکرہ ہے، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا اے عائشہ چھوڑو، بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، علیکم بما تطیقون، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی ہی عبادت کرو، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی عبادت کرو۔ ابھی انسان بہت زیادہ عبادت کر لے گا، جب کمزوری آ جائے گی تو سب چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ان خیر الاعمال ادومها وان قل، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کام جو ہے وہ روزانہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ ایک دن آدمی خوب تہجد کی نماز پڑھ لیا، 10 پارہ نماز پڑھ لیا، تلاوت کر لیا، اور اس کے بعد معلوم ہوا کل سے جو ہے سب چھوٹ گیا۔ ایک دن شوق چڑھا تو تسبیح لیا 1000 اور پورا لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا، کل سے معلوم ہوا سب چھوٹ گیا۔ نہیں، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خیر الاعمال ادومها، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے جو روزانہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہو۔ تو عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہی ہے کہ انسان اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔